الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجا. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد. محترم سامعین، سیرت النبی کے کورس کے حوالے سے آج 5واں سبق ہے جس کا عنوان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی سے نکاح تک کا سفر. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے عربوں کے کس قدر خطرناک قسم کے حالات تھے. لڑائی جھگڑے عام تھے، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوا کرتا تھا اور دن بدن جنگیں ہوا کرتی تھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 15 سال ہوئی تو ایک جنگ پیش آئی جس کا نام ہے جنگ فجار. چونکہ یہ محرم یا ذی قعدہ کے مہینے کے اندر پیش آئی تھی، جن مہینوں کے اندر قتال کرنا اس وقت حرام تھا، اس وجہ سے اس کو جنگ فجار کہتے ہیں. اور اس کا واقعہ اس طریقے سے پیش آیا کہ قریش کے ایک نوجوان نے بنو کنانہ کے 3 مردوں کو قتل کر دیا. جب یہ بات بازار اوقاز جہاں عربوں کا میلہ لگا کرتا تھا، تجارت اور خرید و فروخت اور بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، جب یہ بات وہاں پہنچی تو عربوں کے اندر ایک قسم کی غصے کی لہر دوڑ گئی اور آپس میں تلواریں نکل آئی. یہاں تک کہ یہ جنگ فجار کی جو پہلی لڑائی، یہ واقعہ 4 بڑی لڑائیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. اس جنگ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت فرمائی، لیکن آپ نے اس جنگ کے اندر اپنے جو چاچا تھے زبیر بن عبد المطلب ان کو تیر دیا کرتے تھے اور عملی طور پہ آپ نے جنگ کے اندر شرکت نہیں کی. اس کے بعد جب یہ قتل و غارت گیری روزانہ ہوتی رہتی تھی، روزانہ قتل و قتال ہوتا رہتا تھا، تو عرب کے کچھ سنجیدہ قسم کے لوگ تھے جن میں ایک فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضل بن حارث، یہ 3 قسم کے لوگ نے معاہدہ کیا کہ کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے کہ جس سے جنگ و جدال ختم ہو جائے، لوگوں کی قتل و غارت گیری ختم ہو جائے. چنانچہ انہوں نے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے اندر خاندان قریش بھی شریک رہے اور تمام عرب کے درمیان معاہدہ ہوا جس کو حلف الفضول بھی کہتے ہیں. اور اس معاہدے کی شق یہ تھی کہ جس میں معاہدہ لکھا گیا اس میں سب سے پہلی شق یہ تھی کہ امن و امان قائم کریں گے اور مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، کسی ظالم کو عرب کے اندر رہنے نہیں دیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ حلف الفضول کا معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے وقت میں عبداللہ بن جدعان کے گھر حاضر تھا اور آپ نے اس معاہدے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھے سرخ اونٹ دے دیا جائے پھر بھی میں اس معاہدے سے دستبردار نہیں ہوں گا. اور اسلام کے اندر اگر مجھ سے کوئی ایسا معاہدہ کرتے ہیں امن و امان قائم کرنے کا تو میں سب سے پہلے اس کو میں پیش رفت کر کے اس کا خیر مقدم کروں گا. تو بہرحال یہ حلف الفضول ہوا اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی اور آپ سب سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے. پھر آپ نے سعید بن یزید کے ساتھ آپ نے تجارت کی اور آپ چونکہ امانت دار تھے اور آپ کی نیکی بہت مشہور تھی، یہاں تک کہ پورے عرب کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے، ان کی امانت داری بہت مشہور ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو یہ بات ہوتے ہوتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی یہ بات پہنچی. تو جب یہ بات پہنچی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ آپ میرا سامان تجارت کا اور شام لے کے جایا کرے، میں دوسرے لوگوں کو جو اجرت دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو اجرت دیا کروں گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور 25 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کا مال شام لے کر گئے اور وہاں مزاربت کی بنیاد پر آپ نے کاروبار کیا. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو غلام میسرہ تھا ان کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا. تو میسرہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عجیب و غریب معجزات دیکھے. جو مختصراً یہ ہے کہ ایک معجزہ یہ بھی دیکھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے تو 2 فرشتے سایہ کر دیتے تھے، آپ کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی. نصورہ راہب نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ یہ نبی کا ہی چہرہ ہے اور یہ
خاتم النبیین ہے. تو میسرہ بھی بہت متاثر ہوا اور اس نے سارے معاملات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بتائے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر نکاح کا داعیہ پیدا ہوا. تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان یعنی آپ کے جو رشتہ دار تھے ان کو نکاح کی پیشکش کی، اور تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قبول فرمائی، اور آپ کے جو خاندان کے جتنے افراد تھے سبھی نے تو وہ نکاح کی پیشکش قبول کر کے مہر 20 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا. اور آپ نے جب خدیجہ کے ساتھ نکاح فرمایا، ان کی وفات کے بعد آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا. تو یہ آپ کے بچپن اور جوانی کے کچھ حالات تھے. انشاءاللہ اس کی جو مزید تفصیل ہوگی وہ اگلے سبق میں عرض کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.